بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، آج ہم آپ لوگوں کے لیے جو عنوان لے کے آئے ہیں، جو سوہن حیات لے کے آئے ہیں، وہ حضرت شیس علیہ السلام کی ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت شیس علیہ السلام کو حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو نصیحت کی گئی ہے اس کا ہم بیان کریں گے۔ حضرت شیس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ موجود نہیں، البتہ سابقہ آسمانی کتابوں، کچھ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں آپ علیہ السلام کا مختصر ذکر موجود ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے فضائل۔ حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد کچھ عرصہ بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو اکیلا ہی جنم دیا، ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ اس لیے ہستی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے لیے ہوا، جن کی سعادت مندی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے ظاہر فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کا نام مبارک اور وجہ تسمیہ۔ عربی زبان میں حضرت شیس علیہ السلام کا نام شش، جبکہ عبرانی زبان میں شیس ہے اور اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے آپ کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد عطا کیے گئے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 برس ہوئی تو آپ علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام جیسے تھے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت پر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حابیل کے عوض ایک بیٹا دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کا نام شیس رکھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی تنہا ولادت کا سبب۔ حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے کچھ عرصہ بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سیدنا شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا شیس علیہ السلام کو اکیلا ہی جنم دیا، ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بچوں کو جنم دیتی تھیں تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے لیے ہوا، جن کی سعادت مندی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔
سیدنا شیس علیہ السلام کے چہرہ مبارک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دینے آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے قبل سیدنا شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ پھر سیدنا شیس علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق نصیحت فرمائی کہ وہ اس نور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں گے۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھا، اور ان کے ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کے فضائل۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد آدم علیہ السلام یعنی بالواسطہ اولاد میں سے حضرت شیس علیہ السلام سب سے معزز، افضل، حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشبہ، آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے واسی اور ولی عہد تھے۔ سیدنا شیس علیہ السلام کی نبوت اور آپ علیہ السلام پر نازل شدہ صحائف کی تعداد۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت کی ذمہ داری سیدنا شیس علیہ السلام کو ملی، اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد۔ ایک روایت کے مطابق جب سیدنا شیس علیہ السلام کی عمر 105 برس ہوئی تو آپ کے ہاں انوش نامی لڑکا پیدا ہوا۔ انوش کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام 807 سال تک زندہ رہے، اور اسی مدت کے دوران مزید کچھ لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ سیدنا شیس علیہ السلام کی وصیت اور وفات۔ ایک قول کے مطابق سیدنا شیس علیہ السلام مکہ میں ہی مقیم رہے اور حج و عمرہ کی شہادت حاصل کرتے رہے، اور یہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ وفات کے وقت سیدنا شیس علیہ السلام اپنے بیٹے انوش کو نصیحت فرمائی، چنانچہ بعد وفات انوش نے معاملات سنبھالے، پھر انوش کے بیٹے کینن نے، پھر ان کے بیٹے محلیل نے معاملات سنبھالے۔ سیت یا شیس، عبرانی تبری تخلص سوتی، حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے اور ان کے بعد نبی تھے۔ ان کا ذکر تورات میں ہے۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے مطابق یہ آدم اور حوا کے بیٹے اور حابیل و قابیل کے بھائی تھے۔ اسلامی روایات کے مطابق شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کے تیسرے فرزند۔ اسلامی روایات کے مطابق شیس علیہ السلام حابیل علیہ السلام کے شہید ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہ صرف انعام کے طور پر آدم و حوا کو عطا کیے گئے، بلکہ وہ اللہ کے اور اپنے والدین کے فرما بردار بھی تھے۔ اگرچہ قرآن پاک میں شیس علیہ السلام کا کوئی تذکرہ نہیں، تاہم اسلامی روایات کے مطابق شیس علیہ السلام بھی اپنے والد بزرگوا آدم علیہ السلام کی طرح نبوت سے سرفراز کیے گئے تھے، تاکہ وہ بنی نو انسان رہنمائی کریں، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف رہنمائی کی۔ اسلامی معاصرات کے مطابق شیس علیہ السلام ایک بلند پایہ شخصیت ہیں، اور ان کا شمار طوفان نوح سے قبل
نسل آدم میں اول العزیز نبی کے طور پر ہوتا ہے، جبکہ بعض روایات کے مطابق شیس علیہ السلام ایک صاحب مصحف نبی تھے۔ اسلامی روایات کے مطابق شیس علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت آدم علیہ السلام کی عمر 100 برس یا کچھ زیادہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین منتخب کیا تاکہ وہ آدم علیہ السلام کے بعد اولاد آدم کی رہنمائی کر سکیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ شیس علیہ السلام کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں خاطر خواہ دانش و معرفت عطا ہوئی تھی، جیسا کہ اوقات کار کا تعین، طوفان نوح کے بارے میں نو بیانیہ اضطراب اور نماز تہجد کے بارے میں استنشاق۔ یہودیت اور مسیحیت کی طرح اسلام بھی انسان کا شجرہ نسب شیس علیہ السلام سے پہلے سے شروع کرتے ہیں کہ جب حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا اور حابیل سے کوئی وارث نہیں تھا، جبکہ قابیل کے ورثہ جو نہایت درجہ گمراہ تھے طوفان نوح میں تباہ کر دیے گئے تھے۔ شیس علیہ السلام سے بہت سے ہنر منسوب ہیں۔ معارف اسلامی جیسا کہ تصوف میں حضرت شیس علیہ السلام کی اہمیت ایک نابالغہ کی سی ہے۔ ابن عربی نے اپنی مشہور تصنیف فصوص الحکم میں اسرار نبویہ بحوالہ حضرت شیس علیہ السلام کے عنوان سے ایک باب باندھا۔ کچھ مسلمانوں کا خیال ہے کہ شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں بنام شیس نبی میں واقع ہے، جہاں بعد میں ایک مسجد ان کے نام پر قائم کی گئی تھی۔ 13ویں صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دونوں کی روایات کے مطابق شیس نبی کا مزار فلسطین کے ایک شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ہے، ایک گاؤں بشیت میں تھا۔ بلا شبہ ادارہ اکتشاف فلسطین کے مطابق لفظ بشیت دو الفاظ بیت اور شیس کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے خانہ شیس۔ 1948 میں اسرائیل کے معرض وجود میں آنے کے بعد یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا، لیکن آج بھی 3 کونوں والا مینار شیس کے مزار پر قائم و دائم ہے۔ اسلام کی مختلف کتابوں میں حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں اتنی ہی معلومات ملتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔